والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ رعد کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20، 21 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے فضل و زیادہ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انزل من السماء ماء، کہ اس نے اتارا آسمان سے پانی، فسالت، پس بہنے لگیں، اودیتم بقدرہا، وادیاں اندازے کے مطابق۔ رب فرما رہا ہے کہ ہم نے بارش برسائی اور پھر پانی برسا، اس سے وادیاں بن کر بہنے لگی۔ فاحتمل سیل زبد الرابیہ، تو اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ، ابھرا ہوا۔ کہا کہ جب بارش تیز ہوئی، پانی وادی میں آیا تو اس سے جھاگ بنا، جھاگ بنا۔ آگے فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيَّ فِي النَّارِ، جن کو تپاتے ہیں اس پر آگ کے اندر، ابتغاء، بنانے کے لیے، الیتین او متاع زبد مثلہ، کہ جب ہم سونے کو گرم کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے، کھوٹ الگ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں مقصود سمجھانا یہ ہے کہ پانی جب برسنے کے بعد جو جھاگ بچے، جھاگ کنارے پر آ کر سوکھ گئی، جھاگ کا کوئی کارنامہ نہیں، لیکن پانی جو تھا، اس پانی سے اس پانی کو جانور پی بھی رہے ہیں، انسان بھی پی رہے ہیں، استعمال میں آ رہا ہے۔ کہا کہ جب سونے کو گرم کیا گیا تو کیا بنا، زیور کو گرم کیا، سونا خالص الگ ہو گیا، کھوٹ الگ ہو گئی، کھوٹ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ کہا کہ مثلہ، ایسی ہی، کذالک، یوں، یضرب اللہ مثال بیان کرتا، الحق والباطل، کا حق اور باطل کی بھی ایسے بیان کرتا ہے، جیسے جھاگ پانی سے الگ ہو گیا، اسی طرح مومن اور منافق الگ ہو جائے۔ جس طرح سونے سے کھوٹ الگ ہو گئی، اسی طرح مومن اور کافر الگ ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جھاگ، فَيَذْهَبْ، چلا جاتا ہے، جفا، رائے گا، برباد ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو نفع بخش ہے لوگوں کے لیے، وہ کیا ہے، وہ پانی ہے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور باقی رہے گا زمین میں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ، اللہ بیان فرماتا ہے امثال، مثالیں، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، ان کے لیے جنہوں نے مان لیا، حکم لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ، اپنے رب کا بھلائی سے حکم مان لیا۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اور جسوں نے نہیں مانا، لَهُ، اس کا حکم، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر بے شک ان کا ہو جو کچھ زمین میں سب کا سب، ومثل معه لافتدوا به، تو اس کے ساتھ اب تو فدیہ دے دیں، اولئک لهم سوء الحساب، ان سے سخت بات پرس ہوگی، سخت سوال و جواب ہوگے۔ ومأواهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، وہ اس میں رہیں گے۔ رب کریم کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہا ہے بندے۔ پانی جب آتا ہے تو دیکھ، اس میں جھاگ ہوتے ہیں، جھاگ سوکھ کے ختم، جھاگ کا کوئی کارنامہ نہیں۔ اسی طرح سونے کے بارے میں کہا لوہا کیا ہے، لوہا کچھ نہیں ہے، لیکن جب اس کو گرم کیا جاتا ہے تو اس سے چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کہا کیا جو جانتا ہے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو ہے اندھا۔ کون؟ انما یتذکر اولو الالباب، اور جو نصیحت قبول کرتا وہی عقل مند ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اور جو پورا کرتے ہیں اللہ کا وعدہ، ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے اپنے پکے وعدے کو، والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے بھی، جس کے متعلق ایوصل، جوڑا جائے، ویخشون ربہم، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور وہ خائف رہتے ہیں سخت حساب سے۔ ارے مومن یہ ہے، مومن ڈرتا رہتا ہے اللہ کی ذات سے، پتہ نہیں کیا گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے، روتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ رات کو اٹھے، چلے گئے مسجد میں، ساری رات نوافل پڑھتے رہے، روتے رہے، صبح کو آ کر دیکھا تو بی بی صاحبہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پیروں پہ ورم میں خون نکل رہا ہے، کہ اللہ نے آپ کو معاف نہیں کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا عاجز بندہ نہ بنوں، اللہ کا عاجز بندہ نہ بنوں؟ کتنا بھی ہو لیکن بندہ روتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، جو عجز اور انکساری کرتا ہے رب انہی کے درجے بلند کرتا ہے۔ اللہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔